السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. ان دنوں اینی مستقل مجھے اپنے بھائی کے رشتے پہ قائل کرنے کی تگدوں میں لگی ہوئی تھی، لیکن میری نہ ہاں میں بدل کے نہ دیتی. حالانکہ پاپا اور مما بھی اس رشتے کے زبردست حق میں تھے. اب آپ حیران ہوں گے کہ میں اسے اینی کا بھائی کیوں کہتی ہوں. دراصل التمش یعنی اینی کا بھائی میرے بڑے ماموں کا سب سے بڑا بیٹا، جو کہ مجھ سے کوئی 2-4 سال ہی بڑا تھا، لیکن باقی کزنز کی نسبت جانے کیوں میں ہمیشہ اس سے ایک فاصلے پہ رہی تھی. التمش بہت ذہین پڑھا لکھا نوجوان تھا. اس وقت اپنا MBBS کمپلیٹ کر چکا تھا اور شہر کا جانا مانا ہارٹ اسپیشلسٹ تھا. پھر بھی جانے کیوں مجھے اس سے چڑ سی ہوتی تھی. کبھی بھی میں نے اسے اس کے نام سے مخاطب بھی نہ کیا تھا. اینی سے میری بہت اچھی دوستی تھی، اس لیے جب اس کا ذکر ہوتا بس اینی کا بھائی کہہ کے ہی کام چلا لیا کرتی. مما کا بس چلتا تو وہ زبردستی میرا رشتہ اینی کے بھائی سے طے کر دیتی. ظاہر ہے التمش ان کا سگا بھانجا تھا اور انہیں بہت عزیز تھا، لیکن سگا بھانجا سگی بیٹی سے زیادہ پیارا تھوڑا ہوتا ہے. وہ اس رشتے کے لیے اکلوتی لاڈلی بیٹی کی مرضی کی بھی خواہش مند تھی، اور پھر ان کے شوہر نے بھی انہیں سختی سے جتا دیا تھا. التمش اگرچہ مجھے بھی پسند ہے، لیکن رانیہ کی مرضی کے بغیر میں اس کا رشتہ طے کرنے کے حق میں نہیں ہوں. بیٹی کو خود سر کرنے میں سراسر آپ کی شے ہے. مما ناراض ہو کے پاپا سے الجھنے لگتی. زندگی بیٹی نے گزارنی ہے تو مرضی اور رائے بھی اسی کی چلنی چاہیے. پاپا مسکراتے ہوئے مما کو سمجھاتے تو آخر میں بھائی صاحب کو کب تک ٹالوں. پہلے رانیہ کی پڑھائی کا بہانہ تھا کہ ہماری بیٹی یکسوئی سے اپنی تعلیم مکمل کر لے. اب خیر سے پڑھائی مکمل ہو گئی ہے تو بھائی صاحب نے دوبارہ یہ بات چھیڑ دی ہے. اب آپ ہی بتائیں میں انہیں کیا جواب دوں. فی الحال آپ اپنے بھائی صاحب سے مہلت مانگ لیں اور رانیہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ورنہ کوئی اچھا سا بہانہ بنا کے انکار کر دیں. سگے بھائی کو انکار اتنا آسان ہے کیا؟ مما تل ملا ہی تو گئی ہیں مشورہ سن کر. اس مسئلے کا اور کوئی حل بھی تو نہیں. پاپا کی رائے اٹل تھی اور یہ پاپا کی مورل سپورٹ ہی تھی کہ رانیہ یعنی میں اپنے انکار پر بدستور قائم تھی. حالانکہ التمش سے مجھے کوئی خاص ذاتی پرخاش نہ تھی. وہ میرا فرسٹ کزن تھا، خوب روح تعلیم یافتہ، بظاہر سلجھی ہوئی عادتوں والا مہذب شخص لگتا تھا، لیکن مجھے اس سے زیادہ اپنے ننیالی خاندان سے تحفظات تھے. پڑھنے لکھنے کے باوجود وہ لوگ روشن خیالی سے کوسوں دور تھے. مسئلہ گاؤں کی رہائش کا نہ تھا، مسئلہ سوچنے کے انداز کا تھا. ایسا گھرانہ جہاں نہ تو عورتوں کو برابر کا رتبہ دیا جاتا تھا، نہ ان کی رائے کی کوئی اہمیت تھی. حالانکہ میرے ددیال والے بھی ذمہ دار اور جاگیردار ہی تھے، لیکن وہ نسبتاً روشن خیال لوگ تھے، اور پاپا کی روشن خیالی تو مثالی تھی. میری ماما اس لحاظ سے خوش قسمت تھی کہ وہ میکے کے گھٹے ماحول سے نکل کر پاپا جیسے محبت کرنے والے شاندار روشن خیال شخص کی شریک حیات بن گئی. وہ اپنی خوش قسمتی کا برملا اظہار بھی کیا کرتی تھی اور خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی. پھر نہ جانے کیوں وہ اسی ماحول میں مجھے بھیجنا چاہ رہی تھی جس سے نجات ملنے پر انہوں نے ساری عمر شکر ادا کیا تھا. میں نے جب یہی سوال مما سے پوچھا تو ان کے لبوں پہ تھکی تھکی سی مسکراہٹ بکھر گئی. میں خود میں اتنی ہمت نہیں پاتی رانیہ کہ اپنی اکلوتی بیٹی انجان لوگوں کے سپرد کر دوں. ددیال میں کوئی تمہارا ہم عمر نہیں، ننیال والے اتنے مان اور محبت سے رشتہ مانگ رہے ہیں. اپنوں میں تمہارا رشتہ طے کر دوں گی تو دل کو تسلی رہے گی. سیانے کہتے ہیں نا، اپنا مارے بھی تو چھاؤں میں ہی ڈالتا ہے. واہ ماما، مرنے کے بعد دھوپ چھاؤں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسے دقیانوسی فلسفے پر میں چڑ ہی تو گئی تھی. التمش بہت اچھا لڑکا ہے رانیہ. تم خود بتاؤ، اپنے پورے سوشل سرکل میں تم نے التمش جیسا شاندار شخص دیکھا ہے؟ بھتیجے کا ذکر کرتے ہوئے مما کی آنکھیں محبت سے جھکی ہوئی تھیں. سچ ہی تھا، التمش کی شخصیت تو واقعی بہت شاندار تھی، مگر میں اپنے دل کا کیا کرتی.
جو ایسے دقیانوسی ذہنوں اور ماحول سے ہمیشہ گھبراتا تھا، اور میری رضامندی حاصل کرنے کے لیے تو اینی بھی سر توڑ کوششیں کر رہی تھی۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ اس کی گہری سہیلی بھابھی بن کر اس کے گھر آ جائے۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں اینی، میں تمہارے گھر کے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی۔ اس کے بار بار اصرار پر میں لسانیہ سے اسے سمجھانے کی کوشش کرتی۔ اور میں تمہیں کیسے سمجھاؤں رانیہ کہ بھائی کی سنگت میں تم ایک مطمئن اور خوشگوار ازدواجی زندگی گزارو گی۔ میرے بھائی سے زیادہ محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا شوہر تمہیں کوئی اور نہیں ملے گا۔ ہاں، جیسے تمہاری حویلی کے باقی سارے مرد ہیں، اپنی بیویوں سے بے پناہ محبت کرنے والے اور ان کا بہت خیال رکھنے والے، میں طنزیہ انداز میں جتاتی۔ میرا بھائی حویلی کے سب مردوں سے بہت مختلف ہے۔ اینی میرے انداز پہ چڑ جاتی، لیکن بظاہر ہنس دیتی اور بھائی کی وکالت جاری رکھتی۔ تمہارے بیان پر یقین کرنے کی کوئی ایک وجہ، میرے یوں پوچھنے پر وہ مزید چڑ جاتی۔ کیا یہ وجہ کافی نہیں کہ میرا بھائی حویلی کے کسی بھی مرد سے زیادہ اپنی ماں بہن سے محبت کرتا ہے اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے؟ یاد رکھو، جو بندہ اپنی ماں بہن کے لیے اتنا کیئرنگ ہو تو وہ اس عورت کے لیے کتنا مخلص ہوگا جو اس کی بیوی بن کر اس کی زندگی میں شامل ہوگی۔ اینی مجھے قائل کرنے کے لیے ایک اچھا نکتہ اٹھا لاتی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں بھی لاجواب ہو کے خاموش ہو جاتی۔ اچھا بھائی، اب تم اپنے بھائی کا مقدمہ لڑنا بند کر دو اور اپنے ہی سناؤ۔ تمہاری خالہ نے اس سنڈے آنا تھا نا گلشیر کا رشتہ لے کر، نہیں آئیں کیا؟ میں موضوع بدل ڈالتی۔ کیا ہوا اینی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ خالہ سنڈے کو آئی تھی نا؟ اس کی خاموشی پر میں گھبرا جاتی۔ گلشیر اینی کی خالہ کا بیٹا تھا اور وہ اس سے محبت بھی کرتی تھی۔ اینی کی خالہ سٹیٹس کے اعتبار سے کچھ کم تھی۔ وہ اینی کو نہ صرف بہت چاہتی تھیں بلکہ اپنے بیٹے اور اینی کی چاہت سے بھی بخوبی واقف تھیں، لیکن ان کے دل میں خدشہ تھا کہ بہن بہنوئی ان کے بیٹے کے رشتے کو سند قبولیت نہیں بخشیں گے۔ بس اسی لیے وہ گلشیر کے لیے اینی کا ہاتھ مانگنے سے ہچکچا رہی تھی۔ فرق صرف پیسے کی وجہ سے تھا، وگرنہ تو گلشیر بہت اچھا پڑھا لکھا اور زندگی میں آگے جانے والا لڑکا تھا۔ دوسری طرف گلشیر نے اینی کو یقین دلایا تھا کہ وہ ماں کو رشتہ مانگنے ہر قیمت پر بھیجے گا، باقی ان دونوں کا نصیب۔ گلشیر نے تو وعدہ نبھا دیا رانیہ۔ خالہ نے امی بابا کے سامنے گلشیر کا رشتہ پیش کر دیا، لیکن بابا نے خالہ کو بتایا ہے کہ میرے 3 رشتے اور بھی آئے ہوئے ہیں اور گھر والے غور و فکر کر کے ہی انہیں جواب دیں گے۔ ایک رشتے کا تو مجھے پتا تھا، ماموں جان کے دوست کا بیٹا تبریز، یہ باقی تو کہاں سے ٹپک پڑے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ نائلہ چچی اپنے چھوٹے بھائی کا پرپوزل لے کر آئی ہیں، شازیہ چچی اپنے بھتیجے کا، اور تم تو جانتی ہی ہو یہ فیملیز ہر لحاظ سے میرے خاندان کے ہم پلہ ہیں۔ مجھے ڈر ہے گلشیر کے پرپوزل پر شاید سنجیدگی سے غور بھی نہ کیا جائے۔ اینی کا بھیگا بھیگا لہجہ مجھے بری طرح مضطرب کر گیا۔ تم کیا چیز ہو یار، اتنی دیر سے مجھے اپنے بھائی کے لیے قائل کرنے کی کوشش میں لگی ہو اور یہ بتایا ہی نہیں کہ تم پہ کیا بیت رہی ہے۔ اب بتا تو دیا، لیکن بتانے سے کیا حاصل؟ ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی، لیکن تمہارا وہ عزیز جان بھائی جس کی وکالت کر کر کے تم میرا مغز کھاتی رہتی ہو، کیا وہ اپنی اکلوتی بہن کے لیے کسی قسم کا سٹینڈ نہیں لے سکتا؟ فیصلے کا اختیار تو بابا جان کے پاس ہے نا، بھائی بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ دکھے دل سے ابھی بھی اپنے بھائی کی وکالت کر رہی تھی۔ تو تم اس بیچارے کو میرے پلے باندھنا چاہ رہی ہو؟ جو شخص بہن کی خوشیوں کے لیے کسی قسم کا سٹینڈ نہیں لے سکتا، اس کی بیوی کی خوشیوں کی گارنٹی کون دے گا؟ میں نے اسے تیکھے انداز میں پوچھا۔ بھائی کو کیا پتا بے وقوف کہ میں گلشیر کو پسند کرتی ہوں؟ واہ بھائی، یہ بھی خوب، نہیں پتا تو بتاؤ اسے، وہی ہے جو ماموں کی رائے پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ میں نے اینی کو سمجھانا چاہا۔ تم پاگل ہو گئی ہو رانیہ، میں اپنے بڑے بھائی کو یہ بتاؤں کہ میں گلشیر کو پسند کرتی ہوں؟ اینی نے یہ فکرہ بولتے ہوئے یقیناً آنکھیں پھاڑی ہوں گی۔ تو ویسے حرج ہی کیا ہے اس میں؟ بھائی ہے تمہارا، زندگی کے اس موڑ پر اسے تمہاری سپورٹ کرنی چاہیے۔ اگر ماموں گلشیر کے رشتے کو انکار کرتے بھی ہیں تو تمہارے بھائی کو اس فیصلے کے خلاف تن کر کھڑا ہو جانا چاہیے۔
بھائی بابا کا بہت ادب و احترام کرتے ہیں رانیہ، بابا کے کسی فیصلے کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے۔ اینی نے دھیرے سے کہا، میں تمہیں کہہ دیتی ہوں اینی، آئندہ اپنے اس بھائی کے رشتے کے لیے مجھے قائل کرنے کی ہرگز کوشش نہ کرنا۔ میں نے اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کی اور کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ غصہ مجھے اینی کی بے بسی سے زیادہ اس کی بزدلی اور جہالت پہ آ رہا تھا۔ اس کے ارد گرد کوئی ایک بھی ایسا پڑھا لکھا باشعور انسان نہیں تھا جسے وہ اعتماد میں لے سکتی۔ غصہ کم ہوا تو شدید قسم کے پچھتاوے نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس وقت اینی کو میری ڈھارس کی ضرورت ہے۔ 2 دن بعد پاپا کا آفیشیل ٹور تھا اسلام آباد کا۔ ماما بھی پاپا کے ساتھ ہی ہر جگہ جایا کرتی تھی۔ عام طور پر ماما اور پاپا کی غیر موجودگی میں تایا کے یہاں رہنے چلی جایا کرتی تھی، لیکن اس بار میں نے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ماما میرے اس فیصلے کو سن کر بہت خوش ہو گئی۔ اچھی بات ہے، 4-5 دن وہاں گزار لو، التمش کے ساتھ تھوڑی بہت گپ شپ لگا کر اس کا مزاج سمجھنے کی بھی کوشش کرنا، ہو سکتا ہے تمہیں کسی فیصلے پہ پہنچنے میں آسانی ہو جائے۔ اینی کا بھائی ہرگز میرے لیے اجنبی نہیں ماما، اور فیصلے پہ تو میں پہنچ چکی ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ وہ فیصلہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں۔ اور پھر اگلے دن ڈرائیور مجھے گاؤں چھوڑ آیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح میرا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اینی بھی میری اچانک آمد پہ ششدر رہ گئی تھی۔ بس مجھے لگا میری سہیلی کو اس وقت میری ضرورت ہے، سو میں آ گئی۔ میں نے اس کے حیران چہرے کو بہت محبت سے دیکھا تھا۔ مجھے تمہاری واقعی بہت ضرورت ہے رانیہ، مجھے کم از کم ایک کندھا تو میسر ہو جس پہ سر رکھ کے میں سارے آنسو بہا سکوں۔ اینی دھیرے سے بولی تھی۔ کیوں، کیا فائنل فیصلہ ہو گیا؟ کل ہو جائے گا بابا جان، کل اپنے سب بھائیوں کو اکٹھا کر کے تینوں پرپوزلز پر غور کریں گے، اور امید ہے ان تینوں میں سے ایک منتخب کر لیا جائے گا۔ کون سے 3؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ گلشیر کے علاوہ تینوں۔ اس کے لبوں پہ پھیکی سی مسکراہٹ تھی۔ لیکن کیوں؟ میں چیخ ہی تو پڑی۔ رات چچا جان اور بابا کی باتیں میں نے سنی، وہ تینوں رشتوں کو ہی ڈسکس کر رہے تھے۔ گلشیر کا تو نام تک نہ لیا بابا جان نے۔ اور تمہاری اس خاندانی میٹنگ میں میری مما کو مدعو ہی نہیں کیا گیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ پھپھو حویلی کی بیٹی ہیں اور ایسے معاملات میں بیٹیوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا۔ اینی نے جیسے میری کم عقلی پہ تعصب کا اظہار کیا۔ اور تمہارا بھائی، وہ تو حویلی کا بیٹا ہے نا، وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ بھائی کا یہاں کیا ذکر؟ اینی نے نگاہیں چرائی۔ اچھا تم پریشان مت ہو، ہم دونوں مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، جو بھی فیصلہ ہو اللہ اس فیصلے کو تمہارے لیے بہترین ثابت کرے اور تمہارا دل خود بخود اس فیصلے پہ راضی ہو جائے۔ میں نے اینی کا ہاتھ تھام کے اسے تسلی دی۔ اینی نے بھی دھیرے سے اسبات میں سر ہلا دیا، لیکن میں اپنے دل کو کسی طور نہ سمجھا پائی۔ اینی کی بے بسی پر میں شدید مضطرب تھی۔ 1-2 بار تو دل چاہا کہ اس کے بھائی کو جا کر کھری کھری سناؤں۔ وہ کیسا بھائی تھا؟ اپنی بہن کی دل کی حالت سے سرے سے بے خبر تھا، یا حویلی کے دوسرے مردوں کی طرح بے حس، مغرور۔ لیکن یہ بھی عجیب اتفاق ہوا، جب میرا اس سے آمنا سامنا ہوا تو منجلے ماموں کا طلحہ اس کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں کسی کام سے حویلی سے باہر جا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر اینی کا بھائی رکا، شائستگی سے میرا احوال دریافت کیا، ماما پاپا کی خیریت جانی اور رسمی سی 1-2 باتوں کے بعد چلا گیا۔ میں اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ کتنا شاندار شخص تھا، کاش یہ اس حویلی کا مکین نہ ہوتا۔ دل کی اس انہونی سی خواہش پر میں خود بھی حیران رہ گئی۔ اور اگلے روز حویلی کے ہال کمرے میں اینی کی قسمت کے فیصلے کے لیے میٹنگ بلائی گئی۔ اینی اور میں ہال کے کمرے سے ملحق کمرے میں موجود تھی اور سفید پردے چہرے کے ساتھ اینی کی قسمت کا فیصلہ سننے کی منتظر تھی۔ سب سے پہلے شبیر ماموں نے اپنے سالے کے حق میں دلائل دینا شروع کیے۔ چھوٹے ماموں کا ووٹ تبریز کی طرف تھا اور امجد ماموں نے ظاہر ہے اپنی بیوی کے بھتیجے کی ہی تعریفیں کرنی تھی۔ بڑے ماموں عجب تذبذب میں مبتلا تھے۔ کسی ایک بھائی کا مشورہ مان کر وہ باقی 2 کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بحث جب طول پکڑ گئی تو التمش نے مداخلت کی۔ آپ لوگ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے دادا جان والا طریقہ کیوں اختیار نہیں کرتے؟
بابا ہی تو بتاتے ہیں کہ جب دادا جان کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جاتا جس کے ایک سے زیادہ حل نکل سکتے تو وہ قرآن اندازی کے ذریعے فیصلہ کرتے۔ اوہ میرے خدا، اینی کی زندگی کا اتنا سنجیدہ فیصلہ قرآن اندازی سے ہوگا۔ اشتعال کی شدید لہر نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور حیرت کا مقام یہ ہوا کہ ہال کمرے میں بیٹھے سب افراد التمش کی تجویز سے فوراً متفق ہو گئے۔ ملازم کو آواز دے کر فوراً شیشے کے کھلے منہ والا جار منگوایا گیا۔ اب التمش کاغذ پر امیدواروں کے نام تحریر کر رہا تھا۔ بابا جان، خالہ جان بھی تو گلشیر کا رشتہ لائی تھی، اگر آپ کہیں تو گلشیر کے نام کی بھی پرچی ڈال دوں؟ اس نے جیسے برسبیلے تذکرہ پوچھا۔ ہاں لڑکا تو وہ بھی اچھا ہے، اس کا بھی نام لکھ دو۔ تجویز کی فوراً تائید کرنے والے چھوٹے ماموں تھے، شاید اس لیے کہ ان کے کسی سسرالی رشتہ دار کا رشتہ اینی کے لیے نہیں آیا تھا۔ اینی کے چہرے پر خوش امیدی کے بڑے خوبصورت رنگ ایک دم پھیل گئے۔ میں نے صدقے دل سے اس کے لیے دعا کی۔ گلشیر کا ساتھ ملنے کا ایک امکان پیدا ہوا تھا اور وہ کیسے کھل اٹھی تھی۔ اس نے گلشیر کا نام لیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنے بہن کی دل کی خوشی سے کچھ حد تک آگاہ تھا، لیکن اپنے بڑوں کے سامنے لاڈلی بہن کے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لے سکا۔ اینی کے بھائی نے جار میں پرچیاں ڈال کر جار کو اچھی طرح ہلایا۔ پھر چھوٹے ماموں کے سب سے چھوٹے بیٹے آریان کو ان پرچیوں میں سے ایک پرچی نکالنے کو کہا گیا۔ بھائی، قرآن نکالنے سے پہلے یہ بات کلیئر کر لیں، جس کا نام نکلے گا اس پہ کوئی بحث نہیں ہوگی، اسے ہی فائنل تصور کیا جائے گا۔ چھوٹے ماموں نے بڑے ماموں سے پوچھا تو بڑے ماموں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آ جاؤ بھائی اینی، دیکھ لو، تمہاری قسمت کا فیصلہ ہوا چاہتا ہے۔ میں نے اینی کے لیے دروازے کی جھری کے پاس تھوڑی سی جگہ خالی کی۔ اب اینی بھی میرے ساتھ آ کھڑی ہوئی اور میں تعصب سے اس کے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ آج کے دور میں کسی لڑکی کی ایسی بے بسی میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ جو حق اسے دین اور شریعت نے دے رکھا تھا وہ اس کے بڑوں نے سلب کر لیا۔ جیون ساتھی کے انتخاب کے لیے اس کی مرضی پوچھنے کی زحمت کی بجائے پرچیاں ڈال کر اس کے ہونے والے شوہر کا انتخاب کیا جا رہا تھا، اور میری ماما چاہتی تھی کہ میں ایسے فرسودہ رسم و رواج رکھنے والے خاندان میں بیاہ کر آ جاؤں۔ میں استضائیہ انداز میں سوچنے لگی۔ گلشیر! اتنے میں بڑے ماموں کی باروب آواز گونجی۔ اینی کی خوشی کے مارے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ جوش مسرت میں نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ دیکھا اینی، اللہ نے ہماری دعائیں سن لی، انہونی ہونی بن گئی۔ میری خوشی بھی دیکھنے کے قابل تھی۔ میری ہمجولی کی من کی مراد پوری ہو رہی تھی، خوش کیوں نہ ہوتی۔ گلشیر بہت اچھا لڑکا ہے بابا جان، اس کا نام نکلنے پر آپ دل گرفتہ کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری اینی کو بہت اچھی زندگی دے گا۔ وہ اپنے باپ کے مایوس چہرے کو دیکھ کے انہیں تسلی دے رہا تھا۔ یہی مایوسی اس کے دونوں چچاؤں کے چہرے پہ بھی دیکھی جا سکتی تھی، لیکن سب نے خاموش رہنے پہ اکتفا کیا۔ ہاں، برخودار فیصلہ تو ہو گیا، اب اللہ سے یہی دعا ہے کہ اس فیصلے کو ہمارے حق میں بہترین ثابت کرے۔ بڑے ماموں کہتے ہوئے اٹھ گئے، باقی سب نے بھی ان کی پیروی کی۔ میٹنگ توقع سے جلد برخاست ہو گئی، اور تبھی میں گھر کی باقی تمام خواتین کو یہ خوشی کی خبر سنانے کے لیے باہر لپکی، جو سب لاؤنج میں منتظر بیٹھی تھیں۔ اینی نے شکرانے کے نوافل ادا کرنے کے لیے جائے نماز سنبھال لی تھی۔ لاؤنج سے ہوتی ہوئی جب میں ہال کمرے کی طرف آئی، وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ کمرے کے وسط میں شیشے کی میز پر شیشے کا جار دھرا تھا۔ میں نے بلا ارادہ ہی جار اٹھا لیا۔ گلشیر کے نام کی پرچی نکالی جا چکی تھی اور میز پر کھلی پڑی تھی۔ باقی 3 پرچیاں ابھی بھی جار میں موجود تھیں۔ میں نے بے ارادہ ایک پرچی نکال کر کھولی اور حیرت کا شدید ترین جھٹکا مجھے لگا۔ اینی کے بھائی کی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں اس پرچی پہ بھی گلشیر کا نام ہی تحریر تھا۔ میں نے عجلت میں باقی 2 پرچیاں کھول کر دیکھی، ان پہ بھی گلشیر کا نام جگمگا رہا تھا۔ میں حیران ہو کر ان پرچیوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ اتنے میں اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ حواس باختہ ہو کر میں نے پرچیاں مٹھی میں دبا لی۔ آنے والا التمش تھا، جو یقیناً سب کے جانے کے بعد ثبوت مٹانے آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر ٹھٹک کے رکا، پھر اس نے خالی جار پہ نگاہ ڈالی۔ اگلی سوالیہ نگاہ میرے چہرے پر ڈالی۔ میں نے چپ چاپ ہتھیلی کھول کر آگے کر دی۔ ہم دونوں چند لمحے تک ایک دوسرے کو تکتے رہے،
پھر التمش مسکرا دیا۔ چلو شکر ہے یہ ثبوت تمہارے ہاتھ ہی لگے۔ ایک فاؤل پلے کے ذریعے آپ نے اپنی بہن کو اس کی خوشیاں دلوائیں۔ کیا یہ کام سیدھے طریقے سے نہیں ہو سکتا تھا؟ اس کا تو یہی مطلب ہوا کہ آپ میں جرت اور ہمت کا کافی فقدان ہے، میں نے طنزاً کہا۔ التمش کے چہرے پہ جاندار مسکراہٹ بکھر گئی، جیسے اس نے میرے طنز کو انجوائے کیا تھا۔ میری بات کا جواب نہیں ہے نا آپ کے پاس؟ مجھے اس کی مسکراہٹ مزید تپا گئی۔ ذہانت اور سمارٹنس کے بلبوتے پر آج کی جنریشن جو کام اچھے طریقے سے کر سکتی ہے، وہاں بے وجہ کی جرت اور بدتمیزی کا مظاہرہ کر کے مشکل میں کیوں گرفتار ہونا؟ میں تو اسے سراسر حماقت اور بدتمیزی سمجھتا ہوں۔ لیکن رانیہ، میری ایک بات یاد رکھنا کہ میری یہ سمارٹنس میری بزدلی کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر جرت اور ہمت ہی مجھے اپنی بہن کی خوشیاں دلوانے کا واحد آپشن نظر آتا تو میں اس سے بھی نہ ہچکچاتا، کیونکہ بہرطور مجھے اپنی بہن کی خوشیاں کسی بھی دوسری چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ وہ سادہ سے انداز میں کہتا ہوا واپس پلٹ گیا اور میں وہیں کھڑی حیرت سے اس کایا پلٹ پر سوچنے لگی۔ واقعی دقیانوسی خاندانوں کو بھی آج کل کی پڑھی لکھی جنریشن کسی اچھے اور ڈھنگ کے طریقے سے راہ راست پہ لا سکتی ہے۔ ہر وقت لڑائی جھگڑا، حق، دلائل، سچائی سے ہی معاملہ جیتا نہیں جا سکتا۔ کہیں نہ کہیں التمش کی دلیل مجھے بھی قائل کر گئی تھی۔ اور پھر 2 ماہ بعد اینی اور گلشیر کی منگنی کے ساتھ میری اور التمش کی منگنی کی رسم بھی ادا کی جا رہی تھی۔ میں نے یہ فیصلہ دل کی پوری آمادگی اور رضامندی کے ساتھ کیا تھا کہ اینی کے بھائی جیسے شخص کا ساتھ ٹھکرانا ایک حماقت ہی تو تھی، اور سچ شکر کہ میں یہ حماقت کرنے سے بال بال بچ گئی تھی کہ اینی کے بھائی کا رشتہ نامنظور کرتی کرتی ایک لمحے میں ہی اسے پورے دل و جان سے قبول کر گئی۔